ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد بے شمار بے حد و حساب انگنت درود و سلام جناب سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام المجاہدین، سید ولد آدم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر و علی و بالا پر آج کل دنیا میں ہر شخص سبھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہر انسان اسی دوڑ میں لگا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں زیادہ سے زیادہ دنیا کما لوں، روپیہ پیسہ اکٹھا کر لوں، میری اولاد جو ہے وہ بہترین سیٹل ہو جائے، زندگی گزارنے کی تمام سہولیات میرے پاس، میرے اہل خانہ کے پاس میسر ہوں۔ ہر فرد یہی چاہتا ہے کہ مجھے وہ سب کچھ ملے جو میرا من چاہتا ہے، لیکن میرے بھائی، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، حقیقت یہ ہے ملتا وہی ہے جو عرش والا رب چاہتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھا ہے وہ انسان کو مل کر رہتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے حالات انتہائی مشکل ہیں، جو آزمائشوں کے اندر ہے، فتنے کے اندر ہے، اللہ نے دنیا نہ دے کر آزمایا ہے، اللہ نے مال و متاع نہ دے کر آزمایا ہے، اب ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کو اللہ نے بڑا مال و متاع دیا ہوا ہے، دنیا اس کے سامنے اللہ نے ڈھیر کر دی ہے، دنیا کے سارے خزانے اس کے سامنے موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ دین اسلام بڑے واضح انداز میں قرآن و حدیث ان دونوں حالات میں بڑے ہی بہترین انداز میں رہنمائی کرتے ہیں انسان کی۔ جہاں تک دنیا کی بات ہے تو ساری دنیا اسی دھن میں لگی ہے، انسان کو یہی سکھایا اور بتایا، پڑھایا، لکھایا جاتا ہے کہ بس روپیہ پیسہ، دنیا دنیا، کسی بھی طریقے سے دنیا کمائی جائے، اور دنیا کی طلب میں انسان حلال و حرام کو بھول جاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ بات سمجھ نہ آتی ہو کہ اللہ ملک العلام نے کاروبار کو، تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، بلکہ عبادت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سود کو عرش والے رب نے حرام قرار دیا ہے، اب یہ سود کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ کسی انسان کو سمجھ نہ آئے تو وہ اس وقت دنیا کو دیکھ لے۔ پوری دنیا کا نظام سود پر قائم ہے، پورے ملک، معاشرے سودی نظام پر کھڑے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کھانے والے کھا رہے ہیں، اپنی مال اور جائیدادیں بنا رہے ہیں، لیکن انسان جتنی بھی ترقی کر رہا ہے، ہم جتنا بھی آگے جا رہے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت آئے دن دنیا میں زیادہ ہو رہی ہے۔
تو پتہ چلا کہ دنیا کا یہ نظام غربت ختم نہیں کر سکتا، لیکن دین اسلام، قرآن و حدیث کی تعلیمات اس بارے میں کیا سکھاتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین بندے کو سکھانا چاہتے ہیں، اسلام جو انسان کی تربیت کرتا ہے کہ اگر اللہ نے دنیا زیادہ نہیں بھی دی، اگر حالات مشکل بھی ہیں، اگر آزمائشوں سے انسان گزر بھی رہا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنا عقیدہ صحیح رکھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنا عقیدہ صحیح رکھے، صبر اور تحمل سے کام لے، اور اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ جو آسمان پر بیٹھا ہے وہی میرے رزق کا مالک ہے، عرش والا رب ہی میرے رزق کا مالک ہے۔ بلکہ دین اسلام نے صرف انسان کی بات نہیں کی، اس سے بھی آگے جا کر بتلایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کہ زمین و آسمان میں، پوری روئے زمین پر، وَمَا مِن دَابَّةٍ جتنے بھی چوپائے ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پہاڑوں کے اندر رہنے والی مخلوقات ہیں، اور پتھر کے اندر موجود کیڑا ہے، الا علی اللہ رزقها، اس کا رزق بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ جانتا ہے اس نے زندگی کہاں گزارنی ہے اور اس نے مرنا کہاں پر ہے۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور، کہ لوگوں اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ اب پرندوں کو رزق کیسے ملتا ہے؟ صبح صبح اپنے ٹھکانوں سے نکل کر، صبح سحری کے ٹائم اٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اپنے مالک کو پکارتے ہیں، اللہ کی حمد و تسبیح سے دن کا آغاز کرتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ شام کو ان کا پیٹ بھر کے انہیں واپس گھونسلوں میں بھیجتا ہے۔ حالانکہ آگے فیکٹریاں، منڈی، مارکیٹ کوئی نہیں لگی ہوئی، اور انسانوں نے جگہ جگہ پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ ہماری فصل جو ہے وہ پرندے نہ کھا لیں، ہماری فصل کو جو ہے یہ مخلوقات نقصان نہ پہنچا دے، لیکن پھر بھی میرا رب ان کا پیٹ بھر کے شام کو واپس بھیجتا ہے۔ اور جب شام کو اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں نا، اپنے مسکن اور رہائش پر آتے ہیں، تو اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا چہچہاتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کوئی انسان اذا اکل لقمۃ او شرب شربۃ فلیحمد اللہ، انسان جب کوئی لقمہ کھاتا ہے یا پانی کا گھونٹ پی کر الحمدللہ کہتا ہے نا، اللہ اس انسان پر بڑے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انسان جانتا ہے اور اپنی زبان سے الحمدللہ کے ذریعے یہ عقیدہ ظاہر کر رہا ہے کہ لقمہ مجھے میرے رب نے دیا ہے، پانی کا گھونٹ مجھے اللہ نے نصیب کیا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس سوال کرنے والا آیا، کہا اللہ کے رسول مالی حالات صحیح نہیں ہیں، میری مدد کر دیجئے۔ اللہ کے رسول مالی مشکلات ہیں، اسلام انسان کو اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھنے کا سبق دیتا ہے کہ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اللہ کی ذات پر اپنا توکل قائم کرے، اللہ کی ذات پر اپنا یقین رکھے کہ اللہ مجھے رزق دے گا اور حلال طریقے کے ساتھ دے گا۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر چور چوری نہ بھی کرتا، اگر چوری کرنے والا
چوری کر کے وہ مال حاصل نہ کرتا نا، اللہ حلال طریقے سے اس کو وہ مال دے ہی دیتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سوال کرنے والا آیا، اللہ کے رسول مالی حالات صحیح نہیں، تھوڑی مدد کر دیجئے، کوئی معاونت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی کلہاڑی لے، جنگل میں چلا جا، لکڑیاں کاٹ، اللہ تمہارا رزق لگا دے گا، اللہ پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے دے گا۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا سوال کرنے والا، سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات بڑے خراب ہیں، حالات صحیح نہیں ہے، تنگی ہے، مالی مشکلات ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی نکاح کر لو، شادی کر لو۔ اب ذہن اس بات کو نہیں مانتا کہ خود اپنے کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی نکاح کر لو، اللہ مالی تنگیاں دور کر دے گا، اللہ رزق کی تنگیاں اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اس صحابی رسول نے نکاح کیا اور اللہ رب العالمین نے مالی حالات پھیر دیے، اللہ نے مال میں برکتیں عطا کر دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، آپ نے نکاح کیا، نکاح کے بعد اگلے دن آپ صحابہ کرام سے کہتے ہیں میرے صحابہ دسترخوان لگا، دسترخوان بچھایا گیا، فرمایا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ سارے صحابہ اپنے اپنے پاس جو کچھ کھانے پینے کا تھا لے آئے، اس کپڑے پر دسترخوان پر رکھا گیا، تمام صحابہ کرام نے تناول کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھایا، اور یہ روئے زمین پر نیلی چھت کے نیچے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین ولیمہ تھا، یہ ولیمے کا کھانا تھا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو کہاں لا کھڑا کیا ہے؟ ایک غریب انسان اپنی اولاد کی شادی کرنے سے پہلے کتنا سوچتا ہے، بارات کا کھانا کہاں سے دوں گا، ولیمے کا کھانا کہاں سے دوں گا، فلاں خرچے کس طرح پورے کیے جائیں گے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، کیا ہم ان حالات کو فیس کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی واقع ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے اپنے رسول کو اسوہ بنایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حالات کیا تھے؟ ایک مہمان آیا، آپ نے اپنے سارے گھروں میں پوچھوایا، صحابی رسول کو بھیجا، کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کسی گھر سے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، بلکہ بعض گھروں سے جواب آیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مہینہ ہونے والا ہے، پورا مہینہ ہونے والا ہے، گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آپ نے اعلان کیا، پوچھا میرے صحابہ کون ہے جو اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، کون اس کو کھانا کھلائے گا؟ صحابی رسول کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ ساتھ لے کر اپنے گھر گئے، گھر جا کر بیوی سے پوچھا گھر میں کھانا ہے؟ وہ اللہ کی بندی کہتی ہے اللہ کے بندے اتنا ہی کھانا ہے کہ بچے کھا سکیں، نہ میرے کھانے کے لیے ہے نہ تمہارے کھانے کے لیے کچھ ہے۔ تو کیا وہاں پر اللہ کی ناشکری کی؟ اب مہمان مہنگا پڑ گیا؟ نہیں، اللہ کے بندوں، جذبہ دین اسلام تربیت کیا کرتا ہے؟ کہا کہ اللہ کی بندی بچوں کو سلا دو، اس کے بعد لائٹ بند کر دینا، مہمان کے آگے کھانا رکھ دینا، مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا، میں ساتھ ہاتھ چلاتا جاؤں گا، اللہ کے رسول کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، عرش پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب صبح کی نماز ہوئی، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد اپنے اس صحابی کو بلاتے ہیں، کہا کہ تمہارے رات کے اس واقعے سے اللہ عرش پر راضی ہو گیا، اللہ عرش پہ بیٹھ کے مسکرا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وحی نازل کر دی
کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو، خود حاجت ہی کیوں نہ ہو. اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک انسان کھانا کھا رہا ہے، اگر اوپر سے کوئی دوست، کوئی جاننے والا، کوئی اور آدمی آ گیا نا، ہم دل میں بڑی بات محسوس کرتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، تھوڑا سا کھانا ہے، یہ فلاں شخص بھی آ گیا ہے. نہیں اللہ کے بندو، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، فرمایا کہ جب کوئی کھانا کھانے بیٹھا ہو نا، اوپر سے کوئی مہمان آ جائے، اس کو وسعت دل کے ساتھ اس کو بلائیں، کھانے پر بٹھائیں کہ اللہ کے بندے تم آ گئے، بڑی اچھی بات ہے، بیٹھو، مل کر کھانا کھاتے ہیں، اللہ برکت ڈالے گا، اللہ یہ کھانا ہمارے لیے کافی کر دے گا. اور آپ نے فرمایا کہ طعام الواحد یکفی الاثنین، لوگوں ایک آدمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دو کا کھانا بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اور اللہ پر توکل کر کے کھائیں، دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہو جائے گا. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات کیا تھے؟ آج جو حدیثیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو ہم حدیثیں سنتے ہیں، جو ہم تک احادیث رسول اللہ پہنچی ہیں، سب سے زیادہ ان احادیث کو مروی روایت کرنے والے، بیان کرنے والے وہ پیارے پیغمبر کے صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ خود فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے صحن میں یا دروازے سے پہلے راستے میں گر جاتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی دورے نہیں پڑتے تھے، وما بی جنون، نہ ہی مجھے کوئی مسئلہ تھا، صرف ہوتا یہ تھا کہ بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں بیمار ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر سے نکلا کھانے کی طلب میں، بھوک لگی ہوئی تھی. ہر گزرنے والے سے سوال کر رہے تھے. کیا سوال کر رہے تھے؟ مانگ نہیں رہے تھے، نہیں، بلکہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر پوچھ رہے تھے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر بتا دیجئے. جناب سیدنا صدیق اکبر گزرے، تفسیر بتلا دی. عمر فاروق گزرے، سوال پوچھا، تفسیر بتلا دی. اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. پوچھا اللہ کے رسول اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا کہ ابو ہریرہ اٹھ جا، اور تمہیں تو بھوک لگی ہے، تفسیر کا مسئلہ نہیں، تمہیں تو بھوک لگی ہے. کہا کہ ابو ہریرہ اٹھ جاؤ، اللہ کوئی انتظام کر دے گا، اللہ کوئی نہ کوئی بندوبست کھانے کا کر دے گا. آپ انہیں لے کر گھر گئے. پیارے پیغمبر بھی بھوکے تھے. گھر میں جا کر پوچھا، دودھ کا ایک پیالہ ملا، دودھ کا ایک پیالہ ہے. جناب ابو ہریرہ بھی بھوکے ہیں، پیارے پیغمبر بھی بھوکے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ مسجد نبوی میں جاؤ، مسجد نبوی کے اندر جو صفا والے بیٹھے ہیں ان ساروں کو بلا کر لاؤ. ان سارے طلبہ کو بلا کر لایا گیا اور آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ساقی القوم آخرهم شربا، جو پلانے والا ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے. فرمایا کہ ابو ہریرہ پہلے ان کو پلاؤ، تم بعد میں پیو گے. فرماتے ہیں میرے دل پر بات بڑی مشکل گزری کہ میں اتنے دن سے بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا، دودھ کا ایک پیالہ ہے، پیارے پیغمبر بھی بھوکے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب ہم کھانا تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں نا، ویسے تو ہم بڑی پڑھی لکھی قوم ہے، ویسے تو ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہیں نا. اگر ہماری حالت دیکھنی ہو نا تو شادی حال میں چلے جائیں، میرج حال میں چلے جائیں، پروگراموں میں جس ٹائم کھانا تقسیم ہوتا ہے نا، جس کے ہاتھ میں چمچہ آ گیا وہی کامیاب ہو جاتا ہے. جب ہم لوگ کھانا تقسیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر سے سب سے اچھا کھانا اکٹھا کر لیتے ہیں، ہاتھ پاٹ میں رکھ دیتے ہیں سائڈ پر. نہیں ایسا نہیں ہے. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دودھ کا پیالہ تمام صحابہ کو پیش کرتے ہیں. تقریباً 100 کے قریب صحابہ کرام تھے، سب نے دودھ پیا. اس کے بعد پیارے پیغمبر رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ دودھ پیو. دودھ پیا، پیٹ بھر گیا. کہا دوبارہ پیو، پھر پیا. تیسری مرتبہ کہا پھر پیو، پھر پیا.
اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ رسول میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، دین اسلام کی تربیت یہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے غریبوں کا خیال رکھیں۔ جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا روتے تھے۔ صحابی رسول نے پوچھا اتنا کیوں روتے ہو؟ اور جناب عبد الرحمن بن عوف ان صحابہ میں سے تھے جنہیں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے تھے، بڑا روتے تھے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ سے مدینہ آیا تھا نا، میرے پاس صرف پنیر کی ایک پوٹلی تھی، تھوڑا سا پنیر بچ گیا تھا، میں نے وہ پنیر منڈی میں بازار میں جا کر بیچا، اللہ نے میرے مال میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ آج عبد الرحمن بن عوف کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا مال و متاع کتنا ہے، کہاں پر ہے۔ پوچھا گیا کہ پھر کیوں روتے ہیں، اللہ نے اتنا مال برکتیں دی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ غریب لوگ قیامت کے دن امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، یعنی امیروں کو 500 سال تک انتظار کروایا جائے گا، میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا کہ جو مال حلال طریقے سے کمایا ہے، اس مال کی بات ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوگا اس کا بھی اللہ کو حساب و کتاب دینا ہوگا، حرام کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کون نہیں جانتا، اور روئے زمین پر واحد ہستی جناب عثمان ابن عفان واحد ہستی ہیں کہ آج بھی ان کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے، ان کے نام سے کھاتہ موجود ہے، ان کے اکاؤنٹ سے ہزاروں کروڑوں مسکینوں کو کھانا ضروریات سب کچھ پہنچتی ہیں، ان کے نام کا وقف چل رہا ہے سعودی عرب میں، ان کے نام کے کنویں اور ہوٹل زمینیں آج بھی چل رہی ہیں، اللہ کے نام پہ ان کا خرچ آج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، کپڑوں پر آنسو پہنچ جاتے۔ صرف ایک واقعہ بڑے اختصار کے ساتھ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں ایک آدمی لایا جائے گا جس سے اللہ مالک سوال کریں گے هل لک من حسنۃ، میرے بندے تمہاری کوئی نیکی ہے، کوئی نیک عمل ہے؟ وہ اللہ کے دربار میں اقرار کرے گا اللہ کوئی نیکی نہیں، اللہ کوئی نیک عمل مجھے یاد ہی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ اذکر کذا و کذا، یاد کرو شاید کوئی نیکی ہو۔ وہ کہے گا کہ اللہ نہیں، ہاں صرف ایک اچھا کام کیا ہے، ایک اچھا کام تھا، وہ کیا تھا کہ اللہ میرے ملازم جب کسی سے ادھار کا مطالبہ کرنے جاتے تھے، وہ کاروباری آدمی جب ادھار مانگنے جاتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں، ادھار نہ ہو تو سختی نہیں کرنی، ان کو مزید ٹائم دے دینا، ان کے لیے آسانی کر دینا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ مالک قیامت کے دن اس سے کہیں گے کہ تو بندہ ہو کر بندوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتا رہا، ان کو معاف کرتا رہا، آج میں اللہ بھی تیرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہوں، تیرے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں، اور اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یہی جذبہ اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔